بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی دنیا یوٹیوب چینل سے سب دوستوں کو سلام۔ سندھی بحری قزاقوں نے ایک مسلمان قافلہ جو کہ لنکا سے عرب جا رہا تھا دیبل کے مقام پر اس کو لوٹ لیا اور جہاز پر سوار تمام مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک عورت نے حجاج بن یوسف کو مدد کے لیے پکارا۔ حجاج بن یوسف کو جب یہ خبر پہنچی اس نے کہا میں آیا، اور حجاج نے محمد بن قاسم کو ان عورتوں کی رہائی کے لیے بھیجا جو فتح سندھ کا سبب بنی۔ سندھ پر فوج کشی کا سلسلہ عرصہ سے جاری تھا۔ تقریباً ہر خلیفہ کے زمانے میں یہاں کچھ نہ کچھ فتوحات حاصل ہوئیں، لیکن ولید سے پہلے سندھ کو مستقل طور پر فتح کرنے کا خیال کسی کے دل میں پیدا نہ ہوا۔ ولید کے زمانے میں ایک ناگوار واقعے نے حجاج کو اسے مستقل طور پر فتح کرنے پر آمادہ کیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ لنکا میں کچھ عرب تاجر آباد تھے۔ ان میں سے ایک تاجر کا انتقال ہو گیا۔ لنکا کا راجہ مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا خواہشمند تھا۔ اس متوفی تاجر کے اہل و عیال کو، جن میں کئی عورتیں تھیں، جہاز کے ذریعے واپس بھجوا دیا اور ولید کے لیے قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ جب جہاز دیبل یعنی موجودہ کراچی کے مقام پر پہنچا، سندھی قزاقوں نے جہاز پر حملہ کر کے لوٹ لیا اور عربی عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک عورت نے غائبانہ حجاج سے فریاد کی کہ حجاج المدد۔ حجاج کو جب یہ خبر ملی اس پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ حجاج نے جواب دیا میں آیا۔ اس وقت دیبل کے راجہ کو خط لکھا کہ عرب عورتوں کو واپس کرا دو۔ اس نے جواب دیا یہ کام بحری قزاقوں کا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب، گھنٹی کے نشان کو کلک کریں، ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔ یہ جواب سن کر حجاج نے عبید اللہ بن نہان کو فوج کے ساتھ دیبل روانہ کیا۔ یہ جنگ میں کام آئے۔ ان کے بعد بدیل بن طغہ بجلی کو، جو امان میں تھے، دیبل پہنچنے کا حکم دیا۔ وہ 3000 فوج کے ساتھ مکران سے ہوتے ہوئے دیبل پہنچے۔ راجہ دہر نے کئی ہزار سپاہ مقابلہ کے لیے بھیجی۔ عبید اللہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن عبید اللہ کا گھوڑا بدکا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ راجہ دہر کی فوج کے چند سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ حجاج کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اسے بڑا صدمہ ہوا۔ حجاج نے اب اپنے نوجوان چچیرے بھائی محمد بن قاسم ثقفی کو، جو کہ فارس کا حاکم تھا، 6000 فوج کے ساتھ سندھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم سب سے پہلے کاندپور یعنی پنجگور کی طرف بڑھا اور اسے فتح کر کے ارما بیل یعنی ارمن بیلا کو فتح کیا۔ ارمن بیلا کے بعد محمد بن قاسم دیبل کی طرف روانہ ہوا۔ جب محمد بن قاسم دیبل پہنچا، دیبل شہر کے باشندے قلعہ بند ہو گئے اور محمد بن قاسم نے محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ جب محاصرہ نے زیادہ طول پکڑا تو حجاج نے لکھا کہ منجنیق کو ایک زاویہ کم کر کے مشرق کی جانب سے دیبل پر سنگ باری کی جائے۔ اس سے دیبل کا گنبد ٹوٹ گیا۔ اہل شہر کی ہمت پست ہو گئی۔ مسلمان آگے بڑھتے ہوئے فصیل کی دیوار تک پہنچ گئے۔ اہل شہر نے مسلمانوں کو روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن مسلمان فصیل پر کمند ڈال کر اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اہل شہر کی ہمت بالکل جواب دے گئی۔ راجہ دہر شہر چھوڑ کر بھاگ گیا اور مسلمانوں نے آسانی کے ساتھ شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہاں محمد بن قاسم نے ایک مسجد تعمیر کروائی اور 4000 مسلمانوں کو آباد کیا۔ محمد بن قاسم نے نیرون کے بعد سندھ کی شاخ تک کا سارا علاقہ آسانی سے فتح کر دیا۔ یہاں سے محمد بن قاسم سہوان کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں بہرج کا علاقہ پڑتا تھا، جو راجہ دہر کے بھتیجے بجرا کے زیر حکومت تھا۔ بہرج کی آبادی بدھ مت تھی اور وہ عطیت پسند تھی۔ محمد بن قاسم نے ان سے کوئی تعارض نہ کیا اور اصل مرکز سیوستان یعنی سہوان کی طرف بڑھا۔ جاسوسوں نے خبر دی کہ عام باشندے عطیت کے لیے آمادہ ہیں، لیکن راجہ بجرا اور قلعہ کی مسلح سپاہ مقابلہ کے لیے تیار ہے۔ محمد بن قاسم نے قلعہ سیوستان کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ یہاں کی آبادی جنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، راجہ بجرا کی وجہ سے مجبور تھی۔
انہوں نے درخواست کی، ہم مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اہل شہر نے محمد بن قاسم کو پیغام بھیجا کہ راجہ کے پاس کوئی بڑی طاقت نہیں۔ یہ پیغام سن کر مسلمانوں نے قلعہ پر زبردست حملے کیے۔ راجہ بجرا کی فوج ہمت ہار گئی اور بجرا نے بھاگ کر یودھیا کے حاکم کے ہاں پناہ لی۔ سیوستان پر محمد بن قاسم کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم سیم کی طرف بڑھا۔ یہاں کے راجہ کاکا نے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی، لیکن اس کے ہاں راجہ داہر کا بھتیجا مقیم تھا۔ اس نے اپنے سرداروں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ایک سردار مارا گیا اور کچھ شکست کھا کر بھاگ نکلے، اور جو باقی بچے انہوں نے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ محمد بن قاسم آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اسی اثناء میں حجاج بن یوسف کا حکم پہنچا کہ راجہ داہر کے تخت پر فوج کشی کرو۔ محمد بن قاسم واپس نیرون آیا اور چند دن قیام کے بعد راجہ داہر کی طرف بڑھا۔ راستہ میں اشیاز کا قلعہ، دریائے سندھ کے مغربی کنارہ، بیٹ اور سورتا کے علاقے فتح کیے۔ یہاں سے فراغت کے بعد محمد بن قاسم راجہ داہر کی طرف متوجہ ہوا اور اطاعت کے لیے اس کے پاس وفد بھیجا، لیکن راجہ داہر مصالحت کے لیے تیار نہ ہوا اور کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ محمد بن قاسم دریائے سندھ کے مشرقی جانب خیمہ زن ہوا۔ دونوں کے درمیان دریائے سندھ حائل تھا اور راجہ داہر نے جا بجا تیر انداز تعینات کیے ہوئے تھے تاکہ مسلمان کشتیوں کے پل نہ بنا سکے۔ مسلمانوں نے رات کی تاریکی میں کشتیوں کا طویل پل جوڑ کر دریا کو عبور کر لیا اور رات کو اچانک حملہ کر دیا۔ وہ اس اچانک حملہ کی تاب نہ لا سکے اور جیم پر کنٹرول کے بعد بیٹ پر قبضہ کر کے اس کو مرکز قرار دیا۔ اس شکست سے راجہ داہر کے سرداروں اور حکمرانوں میں بڑی بد دلی پھیل گئی۔ محمد بن قاسم نے جیور پر قبضہ کر کے راجہ داہر کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ راجہ داہر بڑے جاہ و جلال سے مقابلے کے لیے آیا۔ کوہ پیکر ہاتھیوں کی صف آگے تھی، اس کے پیچھے 10,000 سوار اور 30,000 پیدل سپاہ تھی۔ جنگ شروع ہوگی۔ فریقین بڑی شجاعت و بہادری سے لڑے۔ مسلمانوں نے نفط کے ذریعے ہاتھیوں پر آگ برسانا شروع کر دی اور ہاتھیوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ راجہ داہر کی فوج برابر لڑتی رہی۔ بڑے بڑے سرداروں نے مردانہ وار لڑ کر جان دی۔ ان کی جان بازی کو دیکھ کر راجہ داہر کو بھی جوش آ گیا اور میدان جنگ میں جا پہنچا اور پیادہ عام سپاہیوں کے دوش بدوش لڑ کر قتل ہوا۔ راجہ داہر کے قتل سے اس کی فوج میں مزید جوش پیدا ہوا اور گھمسان کی جنگ پڑی۔ بالآخر مسلمانوں نے شجاعت و استقلال سے سندھیوں کو شکست فاش دی۔ وہ قلعہ راور کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے قتل و گرفتار کر لیا۔ راجہ داہر کے قتل کے بعد اس کے بیٹے جے سنگھ راور کی بجائے برہمن آباد جا کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ محمد بن قاسم کو اس کی اطلاع ہوئی تو پہلے سیدھا راور پہنچا اور قلعہ کا محاصرہ کر کے سنگ باری اور آتش زنی شروع کر دی۔ راجہ داہر کی ایک بیوی اس قلعہ میں تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں سے قلعہ کا بچنا مشکل ہے تو وہ ستی ہوگی اور راور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ راجہ داہر کا وزیر سی ساکر بڑا دور اندیش تھا۔ جے سنگھ کے انجام کا اندازہ کر کے محمد بن قاسم کے پاس جان بخشی اور اطاعت کی درخواست بھیجی۔ محمد بن قاسم نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ سی ساکر نے خود حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لی اور وہ عرب عورتیں پیش کیں جنہیں سندھ کے قزاقوں نے جہاز سے گرفتار کیا تھا، جن کی وجہ سے سندھ پر حملہ ہوا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، باقی واقعات انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔